محترم جناب باعث خوشالحال حضرت مولانا قاری تنویر احمد شاکر صاحب صدر اہل دین یوتھ فورس تحصیل بہاڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب ذرا محبت نال دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار صاحبو ساتھیو عزیز مسلمان بھائیو، اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے جس مالک دی توفیق خاص نال تحصیل میلسی دی دوسری سالانہ تحفظ ختم نبوت و دفاع صحابہ کانفرنس دے اندر اللہ رب الرحمن نے سانو حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ذرا محبت نال کہو الحمدللہ۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت اور دفاع صحابہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دا یہ شعار، یہ تعارف، یہ پہچان ہے کہ اللہ دے فضل نال مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس و جماعت ہے جڑی عقیدہ ختم نبوت اور دفاع صحابہ دی خاطر مر مٹن والے لوگ نے۔ کیوں کہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے جن دے بغیر انسان دی نجات ممکن نہیں، اور خالق کائنات نے اسے بات دا تذکرہ اپنے قرآن اندر فرمایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ مبلغ اسلام، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری مرسلین عابد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے نے۔ شیخ سٹیج تے تشریف لے آؤ، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اس انداز نال فرمایا ہے۔ ایک بار ذرا توجہ مکمل میرے وال کر کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے درود پاک پڑھ کے سینے ٹھنڈ پا دیو۔ جناب محمد، سارے بولو گج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من، میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، رب دے حبیب علیہ السلام، میرے آقا، میری مکی مدنی سرکار دی باری خالق کائنات نے اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میری مکی مدنی سرکار دی ختم نبوت دے تذکری خالق کائنات نے اس انداز نال بیان فرمائے لوگوں میرے پیغمبر تو پہلے اللہ دے جننے نبی آئے نے اللہ دے رسول آئے نے اللہ دے پیغمبر آئے نے میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے فرمائے نے ہر آن والا نبی اس باب دا تذکرہ کردہ گیا کہ میرے بعد ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا استاد محترم خطیب اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف لا چکے نے انشاءاللہ 5 تو 7 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹ رہے ہیں حضرت شیخ نو جلدیاں تھا گہرائیاں تو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے ہیں توجہ مکمل میرے وال کرنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا میری مکی مدنی سرکار آئے نے میرے پیغمبر دی آمد تو قبل اللہ دے نبی آئے نے اللہ دے رسول آئے نے اللہ دے پیغمبر آئے نے ہر آن والا نبی اسے بات دا اعلان کردہ گیا لوگو میرے بعد اللہ دا رسول آئے گا میرے بعد اللہ دا نبی آئے گا میرے بعد اللہ دا پیغمبر آئے گا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیا دعاواں اندر میرے پیغمبر دی آمد دی تذکری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی خطابات اندر میرے پیغمبر دی تذکری سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی تورات اندر میرے پیغمبر دی تذکری لیکن جدوں آئیاں واریاں میرے محبوب علیہ السلام دیاں کملی والے حبیب دیاں واریاں آئیاں تے خالق کائنات نے کی اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں میرا نبی خاتم النبیین بن کے اس کائنات اندر آیا میرے حبیب دے بعد قیامت تے آ سکدی نبی نہیں آ سکدا اللہ دا رسول نہیں آ سکدا اور ایسے بات دی وضاحت میرے پیغمبر نے انج کر کے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصا فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اس کائنات اندر اللہ دے جننے رسول آئے نے جننے اللہ دے نبی آئے نے اللہ دے پیغمبر آئے نے میرے مالک نے قوماں خاص کر دیتیاں نے میرے اللہ نے قبیلے خاص کر دیتے نے میرے مالک نے علاقے خاص فرما دیتے نے لیکن میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں خالق کائنات نے فرمایا سونے محبوبہ قل یا ایوہ الناس قل یا ایوہ الناس کسی نبی نو اعزاز نہیں ملے سارے نے آکھیا یہ کسی نے کہا یا بنی اسرائیل کسی آکھیا یا قومی یا قومی یا قومی یا قومی دیاں صداواں ہر نبی نے بلند کی دیاں ہر پیغمبر نے بلایا آکھیا میری قوم دے لوگو میں تہاڈے ول نبی بن کے آیا میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں خالق کائنات نے فرمایا سونیو اعلان کر دیو قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میں سارے عمل اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں لوگوں میرے پیغمبر نے بڑی پیاری مثال دے کے بات سمجھائیے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له فیقولون هل وضعت هذه اللبنۃ قال
وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اس کائنات اندر اللہ نے مینوں ختم نبوت دی آخری اینٹ بنا کے بھیجے ان کر کے مثال دیتی ہے۔ فرمایا ایک بندہ کوٹھی بناوندا ہے محل بناوندا بھی بڑا بہترین کر کے سجاوندا ہے، ادھر لوگ آندے نے آ کے اردا گرد چکر لگاندے نے وَيَعْجَبُونَ لَهُ تے بڑا تعجب کردے نے آندے نے کوٹھی تے بڑی سونی ہے، کوٹھی تے بڑی پیاری بن گئی ہے، لیکن حَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ اے اینٹ کیوں نہ لگائی؟ آقا فرماندے نے لوگوں اینٹ لگ جائے کوٹھی مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے اس کائنات اندر قصر نبوت تیار فرمایا، پہلے آدم نبی آئے نے، پھر نوح پیغمبر آئے نے، پھر ابراہیم خلیل اللہ آئے نے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے نے، موسیٰ کلیم اللہ آئے نے، حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے نے۔ فرمایا سارے تو آخر تے اللہ نے میں محمد نو مبعوث فرما کے نبوت والے محل نو مکمل فرمایا ہے۔ فرمایا نبوت دے محل نو اللہ پاک نے میں نو اس کائنات اندر مبعوث فرما کے مکمل فرما دیتا ہے۔ لوگوں پتہ کی لگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جامع الکلام پیغمبر نے اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام وما ینطق عن الہوا والی زبان نال میرے حبیب نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے۔ فرمایا جس طرح کوٹھی دے اندر مکان دے اندر آخری اینٹ لگ جائے ہن ہور اینٹ نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ مکمل ہو گئی ہے، ان کے اندر گنجائش باقی کوئی نہیں۔ اسی طرح خالق کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پہلے جن نے رسول بھیجے جن نے پیغمبر بھیجے اللہ نے انہاں دی شریعت اندر اس بات کا تذکرہ فرما دیتا کہ لوگوں تہاڈے بعد میرا محبوب آئے گا، خاتم النبیین پیغمبر آئے گا، احمد مصطفیٰ آئے گا، محمد مصطفیٰ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آمد دا مقصد ہی اے بیان فرمایا، فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا میری آمد دا مقصد ہے کہ محمد مصطفیٰ دی آمد دا تذکرہ کرا، آپ کی ختم نبوت بیان کرا، اور میرے آقا آئے اس کائنات اندر شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، داعین اللہ بن کے آئے۔ سنو دنیا کائنات دے لوگوں میرے آقا دی آمد دے بعد رب کائنات نے نبوت دے سلسلے نو ختم فرما دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے بعد اس کائنات اندر نبی نہیں آ سکتا۔ رب کعبہ دی قسم ہے تیرا آئے گا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوئے گا لعنتی ہوئے گا کذاب ہوئے گا، اور میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میرے بعد جڑے دعویٰ کریں گے دجالون کذابون، اور دجال تے ہو سکتے نے کذاب تے ہو سکتے نے نبی نہیں ہو سکتے۔ میرے پیغمبر دے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر نبی آنا ہوندہ میرا عمر نبی بن کے آندہ۔ میرے آقا نے کی دسیا کہ لوگوں میرے بعد آن والا چاہے مسلمہ کذاب ہوئے، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی جیسا لعین ترین انسان ہوئے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، میرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے گج کے جواب دے آجے نبی ہو سکتا اللہ کا رسول ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ کی ہے میرے پیغمبر تو پہلے اللہ کے جننے رسول آئے نے جننے نبی آئے نے میں تے ان محبت کا اظہار کرانگا۔ نبوت آئی سیدنا آدم علیہ السلام دے کول شفیع اللہ بن گئے، نبوت آئی ابراہیم علیہ السلام دے کول خلیل اللہ بن گئے، نبوت آئی اسماعیل علیہ السلام دے کول ذبیح اللہ بن گئے، نبوت آئی موسیٰ علیہ السلام دے کول کلیم اللہ بن گئے، نبوت آئی عیسیٰ علیہ السلام دے کول رب نے شانہ تے عظمتہ عطا کر دی دیا۔ لیکن میں قربان چاہنا جدوں واریاں آئیاں آمینہ تے لال دیا، جدوں واریاں آئیاں عبداللہ تے چل دیا، جدوں واریاں آئیاں یا ایوہل مزمت دی کمی والے دیا، جدوں واریاں آئیاں
بحاصل بلد سیر والے دیا نبوت آئی، نبوت نہیں رہی، رب نے ختم نبوت بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ۔ اور انشاءاللہ جب تک جسم اندر جانے منہ اندر زبانے اہل حدیث یوتھ فورس دے شہباز و شاہین اپنے بزرگاں دی قیادت اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین دی قیادت اندر انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شاہین آخری دم تک، خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، عظمت صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا منہج، ہماری للکار، ہماری پکار یہ ہے کہ لوگوں اس کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا دوسرا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر کے صحابہ جیسی کسی کی امت کوئی نہیں۔ انشاءاللہ جنوں تک زندہ رہیں گے عقیدہ ختم نبوت دے ڈنکے بجاتے رہیں گے، عظمت صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ وجہ میرے پیغمبر دے صحابہ ساڈے لئی آئیڈیل، ساڈے لئی رہنما، اور الحمدللہ ساڈی پہچان ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے اسلاف نے ہر دور کے اندر ختم نبوت دے لوگوں، ہر دور کے اندر توحید دے دشمناں نوں بھی روکیا، ختم نبوت دے ڈاکواں نوں بھی روکیا، پیغمبر دے صحابہ دے دشمناں نوں بھی روکیا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آنکھو انشاءاللہ ختم نبوت واسطے قربانی دین لئی تیار ہو، دفاع صحابہ لئی تیار ہو۔ اللہ اس ملک اندر انشاءاللہ ختم نبوت دا قانون منوا کے اور منوا چکے ہیں الحمدللہ، دفاع صحابہ کر کے دم لوانگے انشاءاللہ۔ اللہ میری تاڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔